قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 59 تک درس قرآن ہم نے سماعت کیا اور آج آیت نمبر 60 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ بہت پیاری آیت مبارکہ جسے کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ اللہ رب العالمین نے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، ان کا مستحق کون ہے، اللہ نے خود قرآن میں اسے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اس سے پہلے کچھ آیات مبارکہ کہ جس میں منافقین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو عطا کیا، جو تقسیم کیا، تو اس تقسیم پر منافقوں نے اعتراض کیا اور یہ اعتراض ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان منافقین کی مذمتوں کو بھی بیان کیا کہ جب انہیں اللہ اور اس کا رسول دے تو یہ تو پھر خوش ہیں، اور جب روک دیں تو اس وقت کیا یہ ایسا کہیں گے۔ اور پھر مصارف زکوٰۃ اللہ نے خود بیان فرما دی کہ ان کا حقدار کون ہے، مستحق کون ہے جسے یہ صدقات دیے جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 60 میں سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر اسے بیان کیا ہے۔ آئیے آیت نمبر اور اس کا ترجمہ تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راستے میں یعنی جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مصارف زکوٰۃ، جن کو زکوٰۃ صدقات دیے جائیں گے، تو یہ اللہ نے بیان کر دیا اور پھر فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اس میں اب کسی کو چون چرا کی اجازت نہیں ہے کہ یہ حقدار ہے اور یہ حقدار کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بذریعہ وحی قرآن پاک کی صورت میں یہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور بنو ہاشم کے لیے یہ زکوٰۃ ویسے ہی منع کر دی۔ اب کسی طرح کا کوئی شبہ، کوئی ایسا وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ مال اگر تقسیم کیا جا رہا ہے تو اب یہاں تو یہ جانا ہی نہیں ہے، تو جہاں اللہ کے احکامات ہیں وہیں جانا ہے۔ تو یہ بھی منافقوں کو ایک طرح کا یہ جواب بھی مل گیا کہ یہاں تو کسی طرح کا بھی کوئی ایسے شبے اور والی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے انہیں بیان فرما دیا۔ ناظرین اکرام، یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا۔ یہاں پہ میں ایک گفتگو صرف ایک جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، مؤلفۃ القلوب، یعنی جن کے دلوں کے اندر اسلام کی الفت ڈالی جائے، اسلام کی طرف مائل کیا جائے، تو یہ بھی ایک مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف تھا۔ پھر یہ حصہ کب ختم کر دیا گیا، ساکت کر دیا گیا؟ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے دور میں، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اجماع ہوا، صحابہ کا ایک اجماع ہوا۔ اور یہ اجماع کوئی ایسا نہیں ہے کہ
قرآن پاک کے حکم کو اس طرح تبدیل کرنے کے اعتبار سے اجماع بھی ایک حجت شرعی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی دلیل ہے کہ ضرور یہ جو حکم ہے انہوں نے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس کے حوالے سے سنا، یا اس حکم کے ساتھ یہ قید بھی موجود کہ یہ زمانہ رسالت تک ہے۔ اب اسلام کو غلبہ ہوا تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ اجماع کیا کہ اب اسلام کو چونکہ غلبہ مل چکا ہے تو اب یہ وہ علت، وہ حکمت، یہ وجہ نہ رہی، اب کسی طرح کا انہیں یہ نہیں دیا جائے گا۔ بقیہ 7 مصارف وہ اپنی جگہ برقرار رکھے۔ اس میں فقیر شرعی کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن نصاب سے کم ہے، 52.5 تولے چاندی، اس کے برابر اس کے پاس مال نہیں ہے، نہ ہی حاجت سے زائد کوئی ایسا مال، نہ کوئی ایسی جیولی یا سونا چاندی، کچھ بھی جو کچھ بھی ہے اگر اس سے کم ہے تو وہ مصارف زکوٰۃ میں شمار ہوگا، اور اگر اس کے برابر یا اس سے زائد ہے تو وہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں۔ ہاں ایسے شخص کو مانگنا جائز نہیں ہوتا، جس کے پاس ہے تو اس کے لیے سوال کرنا اس کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ بغیر سوال کے کسی نے انہیں زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے جو حاکم اسلام کی طرف سے جن افراد کو مقرر کیا گیا تو وہ بھی انہی مصارف میں ہیں، اور عامل اگر غنی ہو تو بھی اس کا زکوٰۃ لینا یہ جائز ہے، کیونکہ وہ ایک مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ اس میں آگے قرض دار کے حوالے سے، یعنی جو ایسا مقروض ہو چکا ہے تو قرضہ اتارنے کی اس کے پاس، یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ قرضے کے اندر گویا کہ مستغرق ہے، قرضے کے اندر ہی ایسا ڈوبا ہوا ہے، اور قرض کی رقم کے بعد اس کے پاس کوئی ایسی نئی رقم بچتی کہ جو نصاب کی طرف جائے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ گردنیں چھڑانے سے مراد اس دور میں غلام ہوتے تھے، اور غلام کو جن کے ان کے مالکوں نے باقاعدہ کوئی معاہدہ کر دیا، مکاتب کر دیا کہ اس مقدار تک وہ کما کر دیں گے پھر ان کو آزاد کریں گے، تو یہ بھی ایک مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ ابن سبیل یعنی مسافر مراد ہے، یعنی زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو آج اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ اپنے مال کو یا مختلف کرنسی کو یا کئی اور چیزیں ایسی ہیں، یا ایسے کارڈ بن گئے، ATM کارڈ بن گئے، اور مختلف کارڈ ہیں کہ آدمی دنیا بھر میں کہیں بھی ہے لیکن گویا کہ مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے شہر میں تو ایک کھاتا پیتا آدمی ہے جو کچھ بھی، لیکن وہ مسافر ہو گیا اور کسی ایسے علاقے میں کہ وہاں اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی ایک زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ یہ اجازت دی کہ آپ سب کو جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو دیں، یا آپ کسی ایک کو دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے مصارف بیان کیے گئے ان میں سب کو ہی دینا اور سب تک پہنچانا، یہ امر ضروری نہیں۔ بقیہ اس کے احکامات فقہ کی کتابوں میں بالکل ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی وضاحتیں بیان فرما دیں، کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے۔ مزید یعنی اس آیت کی 2 تشریح توضیح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے احکامات بیان فرما دی۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ دیں، بر وقت دیں، خوش دلی سے دیں، اور جن کو دینی ہے، جن کا حق بنتا ہے، ان حقداروں تک ہم زکوٰۃ کے پیسے پہنچائیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا بھی شان نزول یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ناشائستہ باتیں کرتے، جو باتیں آپ کی شایان شان نہیں تو وہ باتیں کرتے۔ اب آپس میں کہتے ہیں کہ
ہم جو مرضی کریں، مان جائیں گے، مکر جائیں گے، قسمیں کھا لیں گے، اور کسی نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے، ان کو ہم جو کہیں گے وہ مان لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور یہ جو تم نے کہا کہ وہ تو کان ہیں، یعنی جو ان کو کہا جائے وہ سن لیتے ہیں، تو وہ خیر کی بات سننے والے، وہ مومنوں کے لیے بھلائی والے ہیں، تو شر سننے والے نہیں، فساد سننے والے نہیں۔ اور یہ جو کہنا کہ وہ جو بھی کہا وہ مان جائیں گے، تو وہ ایمان والوں کے لیے، بھلائی والوں کے لیے اور بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ منافقین جو کہہ دیں وہ اسی طرح ہی وہ کہہ دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہیں اور ان کے لیے بھلائی والے بھی ہیں۔ ہاں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دینے والے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے ایسی باتیں کی، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آگاہ کیا کہ یہ ایسی بیٹھکوں میں باتیں کرتے اور پھر کیا کرتے، پھر قسمیں کھا لیتے۔ قسمیں کیا کھا لیتے؟ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ یعنی منافقوں نے اپنی مجلسوں میں جو کچھ کہا، اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو یہاں کیا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ مسلمان راضی ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اگر ایمان والے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ تو ان کی ان بیٹھکوں میں، ان مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ناشائستہ گفتگو کرنا، ایسی باتیں کرنا جو اذیت پہنچانے والی، ایسی باتیں کرنا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان نہیں، ان باتوں کو انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمتوں کو یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی رسوائی ہے۔ یہاں بات ایک یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے پر جہاں فرمایا نا، تو آگے فرمایا این یردوہ، ضمیر ایک واحد کی ذکر ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنا، یعنی رسول کو راضی کر لیا، گویا کہ اللہ کو راضی کر لیا۔ اور ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جو اس پر شاہد ہیں، اور اسی تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے انہیں بیان فرمایا۔ مثلا جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی، تو رسول کو راضی کرنا ایسے جیسے اللہ کو راضی کرنا، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت۔ تو کئی جگہوں پہ اللہ نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی بالکل ساتھ ساتھ اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے، اللہ کے لڑتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سے لڑنا گویا کہ اللہ سے لڑنا۔ اللہ نے اسی طرح اسے تعبیر فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت فرما دی گئی۔ یعنی یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو جہاں جہاں بھی ذکر ہوا، کئی مقامات پہ جہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اور اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنی نافرمانی، گویا کہ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی،
تو یہ آیات مبارکہ میں، حدیث طیبہ میں ہم کئی ایسے مضامین کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں یہ شبہ ڈال دینا معاذ اللہ کہ شرک کے معاملات ہیں، کئی مرتبہ بات کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، شانوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو لوگ بولتے ہیں آپ نے بالکل ملا کے ایسے ذکر کر دیا اور یہ تو نہیں۔ تو میں کہتا ہوں قرآن کی تو کئی آیتیں ایسی کہ جس میں بالکل ملا کے ہی ذکر کیا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو صرف یہ ملانے سے معاذ اللہ یہ شرک کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اس کو اسی طرح اکٹھا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ آگے فرمایا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دیں۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ دلوں کی چھپی چیز یہ ان کا نفاق اور وہ بغض اور عداوت جو مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ دلوں میں کچھ منافقت اور دلوں میں جو ان کی جو نفاق چھپا ہوا تھا، اور پھر بغض عداوت جو مسلمانوں کے بارے میں تھی۔ تو اب جب مختلف واقعات، معجزات، ایسی غیبی خبریں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، حضور نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب انہیں ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ صورت ہی نازل نہ ہو جائے اور یہ ساری باتیں پتہ نہ چل جائے۔ تو اللہ نے فرما دیا اے محبوب آپ فرما دیں، مذاق اڑا لو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو صرف ہنسی کھیل مذاق مسخری میں یہ کر رہے تھے۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ بھی جب نازل ہوئی تو غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے بھی کچھ آپس میں گروپ بن گئے تھے، اور کچھ تو ہنسی مذاق میں یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کہتے ہیں کہ روم پر غالب آ جائیں گے، تو اس پر وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن۔ اور ایک ایسا گروہ بھی تھا کہ جو کہتا کچھ نہیں تھا لیکن ہنستا تھا، ان کے ساتھ راضی خوشی شامل تھا لیکن ہنستے تھے۔ اللہ نے ان باتوں کو بیان فرما دیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب کیا اور پوچھا تو یہ کہنے لگے ہم تو راستے کی پیمائش اور راستے کے اعتبار سے ہم نے یہ ہنس کھیل رہے تھے اور خوش طبی کر رہے تھے، اور ایک گروہ وہ جو خاموش بھی تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ تو اللہ نے ان کی باتوں پر یہ مذمت بیان فرمائی اور کہا کہ تم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر، اللہ کی آیتوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مذاق کرو گے؟ یعنی یہ استہزاء تم ان کے ساتھ کرو گے؟ حالانکہ وہ استہزاء تو حضور کی ذات کے بارے میں کیا، تو اللہ نے اسے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنا گویا کہ اللہ سے اور اللہ کی آیتوں سے استہزاء کر رہے، مذاق کر رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ناظرین کرام کہ کفر کی باتیں سن کر راضی رہنا یا اس پر رضا کے ساتھ ہنسنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کیونکہ رضا بالکفر کفر کہلاتا ہے کہ کفر کے ساتھ راضی رہنا یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے بعض ہمارے بھی مسلمان بھی آج لطائف اور پتہ نہیں کیا کیا سننے سنانے میں جب مشغول ہوتے ہیں تو بعض باتیں ایسی جو کفریہ باتیں ہوتی، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، یعنی وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے کر جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس لیے راضی خوشی، رضا سے ہنسنا، خاموش رہنا، یہ چیزیں بھی اسی زمرے میں آتی کہ آپ اس بات سے راضی، ہاں دل میں نفرت آ گئی، سنا اس بات پہ راضی نہیں، دل میں نفرت آ گئی، بے ساختہ ہنسی نکلی کسی وجہ سے لطیفہ سن کر، لیکن دل سے رضا والا معاملہ نہیں تھا،
تو ٹھیک ہے، پھر احکامات جدا ہوں گے، لیکن ایسی باتیں سنیں کیوں جب پتہ ہے کہ یہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا، اس کی باتیں ہی ایسی ہے، تو ہم کیوں ایسے لعب و لعب کے اندر اور ایسی استہزاء کی باتیں، اور پھر دین کے حوالے سے. اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہوں گا، مسلمان بھائیوں سے، کہ جو آج مختلف انداز سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے نام پر مختلف طرح کے انہوں نے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی پرینک کرتا ہو یا کوئی ڈراموں کے اندر ہو کام کرتا ہو، اسٹیج ڈراموں میں کرتا ہو. یہ کیسے کیسے ہیں؟ ایک تو آپ ویسے ہی غیر شرعی اور کس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں، اور پھر آپ دین کے معاملات بیچ میں انٹر کر کے اور دینی چیزوں پر آپ مذاق اڑاتے. علماء دین کے لیے مذاق اڑائیں گے، داڑھی کے بارے میں مذاق اڑائیں گے، دین کے لبادے کے بارے میں مذاق اڑائیں گے، مسجد، نماز. حالانکہ ایسے لوگوں کا عام طور پہ ان چیزوں سے تعلق بھی نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں میں جاتے بھی نہیں ہیں. خود انہوں مسجدوں میں گئے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن ان کا کام ہی کیا ہے کہ دین کو معاذ اللہ وہ طعن و تشنیع کرنا. اور دین کو ڈائریکٹ تو نہیں بول سکتے، تو اب مختلف انداز سے جو دین سے متعلقین ہیں ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں اور ایسا وہ کلام کرتے ہیں، اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو توہین کے زمرے میں، استہزاء کے زمرے میں آتی گئے، اور یہ اللہ پاک نے واضح طور پر بیان فرما دیا. اور آگے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اب عذر نہ بناؤ، اب بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے. اب زبان سے بول کے یہ آدمی کہے کہ میں ہنسی کھیل کر رہا تھا، میری یہ نیت نہیں تھی، میرا یہ نہیں تھا، تو فرمایا اب عذر نہ بناؤ، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے. اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دے تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. تو یہاں اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ اب ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو. یعنی زبان سے وہ کلمات راضی خوشی یہ کلمات بولے گئے، اور تم اب ایمان کے بعد کفر کر چکے، اب یہ عذر نہ بناؤ، اب نہ بناؤ. آگے فرمایا اگر ہم کسی کو معاف کر دیں. اس میں ان کا بھی ذکر ہے کہ جس نے کچھ کہا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ ہنسی میں شامل چکے وہ ہوئے، لیکن پھر اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی، اور پھر سچے دل سے ایسی توبہ کی کہ پوری استقامت کے ساتھ اسلام میں رہے، اور اسی سے ہی دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ شہادت کی موت پائی، اور وہ دعا کرنے لگ گئے. تو ان میں ان لوگوں کا کہ جو بعد میں پھر ظاہر یہ تو ان سے صادر ہوا، لیکن سچے دل اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہے. تو فرمایا اگر ان کو ہم معاف بھی کر دیں تو دوسروں کو تو ضرور عذاب دیں گے. کون سے ہوں گے؟ کہ کیونکہ وہ مجرم ہیں، وہ جرم کر چکے ہیں. یہ یاد رکھیں ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں کفر یا گستاخی یا کوئی بھی ایسی آج کے دور میں کوئی کسی پر یہ حکم نہیں لگ سکتا، تو ایسا بالکل کہنا غلط ہے. ہاں اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، جو دینی شرعی اس کے تقاضے ہیں، علماء دین مفتیان کرام اسے طے کریں گے. عام عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول یا کسی کے اس کے حوالے سے اس کو کفر قرار دیں. اس کے لیے ضروری طور پر جو علماء دین ہیں ان کی رہنمائی جو کہ یہ اشد ضروری ہے. مگر یہ بات ایک غلط فہمی کے طور پر پھیلائی جاتی ہے کہ کسی کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کافر نہیں بول سکتے، اور قرآن کے بعد اس کا مطلب پھر اس کے بعد تو کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا، جو مرضی گستاخی کرتے رہے، کچھ بھی ایسے کلمات بولتا رہے، تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے کہ ایمان ہے اور ایمان کبھی ختم نہیں ہوتا. نہیں، ایمان بھی آدمی سے زائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ آیات مبارکہ ہے. اور ہمیں تو یہی فرمایا گیا اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ثابت قدم رہو. تو ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے ایک دعا بھی تھی. تو جیسے ہم ایمان لائے آدمی، تو اسی طرح کوئی ایسا عمل یا فعل یا قول کہ جس سے ایمان زائل بھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں ان تمام تر چیزوں سے بچنا ہے. پھر بھی میں کہوں گا کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے کہ کسی چیز کو گستاخی کے زمرے میں، کفر کے زمرے میں، یا کسی پر کفر یا کافر کا قول کرنا، تو یہ خاص فیلڈ علماء دین کی، مفتیان کرام کی ہے.
تو اس حوالے سے ضرور شرعی اور دینی طور پر جو علماء کرام ہیں ان سے رائے لیے بغیر عام عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک میں بڑے وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے ان احکامات کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن